کے آگے. مخائی کی ایک پخ ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے. ان کو خود کو پتا ہے کہ یہ ایک فضول سی بات ہے جس کو لے کے وہ پرولونگ کریں, اس لیے کہ ان کا جو پولیٹیکل بی جے پی کا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کو جتنا لٹ ڈاؤن کرو اتنے ووٹ ہمیں زیادہ ملیں گے, اسی بیس کے اوپر وہ یہ سب کام کریں. اصل جو مدعا یہ ہے, میں تو محسن نقوی صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ڈٹے رہیں. اندر میٹنگز ہو رہی تھی اور باہر گولیاں چل رہی تھی. ان سرکمسٹانسز میں آپ چاہتے ہیں کہ کسی, بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان کو تو پوش نہیں کرنا چاہیے لائبلٹی. آئی سی سی نے کہا ہے صاف صاف شبدوں میں, ہندی میں بتا رہا ہوں کہ بھیا یا تو ہائیبریڈ ماڈل ایکسپٹ کرو یا پھر چیمپئن ٹرافی چھوڑ کے نکل جاؤ پتلی گلی سے اور ہوا دے دو. ہم جانے ہماری چیمپئن ٹرافی جانے, ہم جا کروائیں گے, ہماری مرضی, تو سائیڈ پہ. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے میچز پاکستان میں نہیں بلکہ نیوٹرل وینیوز پہ ہوں گے. پاکستان نے ہائیبریڈ ماڈل پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی. جواب اقدام کے طور پہ آئندہ پاکستانی ٹیم بھی آئی سی سی میچز کے لیے بھارت نہیں جائے. ان سرکمسٹانسز میں آپ کس منہ سے پوچھ رہے ہیں ان کو کہ آپ پلیز آپ خوشبو لگا کے پاکستان آ کے کرکٹ کھیلیں, معافی دے دیں ان کو پلیز, آپ یہ کام نہ کریں. لیکن اگر ہائیبریڈ ماڈل ایکسپٹ کیا تو بیکاری تمہاری زبان پہ اور تمہاری بات پہ کبھی بھی کرکٹ کی دنیا میں کوئی بھی جو ہے بھروسہ نہ. ہم کو تو پہلے ہی تمہاری اوقات کا پتہ ہے, ہمیں بہت سالوں سے تمہاری اوقات کا پتہ ہے, لیکن تم اور بھی زیادہ جلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, ننگے ہو جاؤ گے پوری دنیا کرکٹ بورڈ. پاکستان کے لیے اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں, آپ اگر فرض کریں وہ نہیں بات مانتے کہ بھئی آپ نے ہائیبریڈ ہی کرنا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو آپشن ہوں گے کہ جی ہم یا نہیں اس میں کھیلیں گے تو یا ہم کھیلیں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. ہائیبریڈ ماڈل سے آگے کی بات لگ رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا. آپ نے ابھی ان کے منسٹر کی بات بتائی تو یہ بھی, ان کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بی سی سی آئی بول رہی ہے, گورنمنٹ بول رہی ہے, بی سی سی آئی, تو ابھی تک کوئی واضح شکل نظر نہیں آ رہی ان میٹنگ کی. پاکستان کس طریقے کس منہ سے وہ آئیں گے؟ میں تو نہیں چاہوں گا بالکل وہ نہ یہاں پہ آئیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کرکٹ تو چاہیے ہی نہیں. پاکستان کو سکون کی ضرورت ہے, امن کی ضرورت ہے. اتنی فنی بات ہے کہ بی سی سی آئی کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت سے پوچھیں گے, حکومت کہہ رہا ہے جو بی سی سی آئی نے فیصلہ کر دیا ہم اسی میں فیصلہ. سو بیسکلی یہ ایک میچ چل رہا ہے. یہ سپورٹس والا ویسے ہی چیپٹر بند کر دینا چاہیے. یہ قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس کے اوپر. قوم کا نہیں پیسہ ضائع کر رہے, آئی ایم ایف کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں آپ. میرے خیال میں تو آئی ایم ایف کو چاہیے کہ آپ کے وہ لیٹر لکھے, آپ کو قدموں میں پڑ جائیں کہ خدا کا نام ہے کہ آپ ہمارے قرضے پہ چل رہے ہیں, آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں. وہی ہوگا جو بھارت چاہتا ہے. تو ہائیبریڈ ماڈل اگر ہوگا پاکستان بھارت کے میچ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوں گے, تو آگے کے بھی ایونٹ میں پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمیں ہائیبریڈ ماڈل پر ہی انڈیا سے کھیلنا ہے, ہم انڈیا نہیں جائیں گے. وائی ڈبل اسٹینڈرڈ؟ آپ ہمارے یہاں تو آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمیں بلانے کے لیے تیار ہیں. میں نمبر ون, میں تو ڈے ون سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ انڈیا از ویری بریلینٹ ان دیٹ تھنگ. جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ ہے. دے نو ہاؤ ٹو ڈومینیٹ سم تھنگ. ان کو پتا ہے ان کو کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے. بیکاز انڈیا سے محبت یا کرکٹ سے محبت یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں, بٹ وٹ دے ڈو از ایکچولی دا اکانومی. وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, وہ اپنے کنٹری کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور مجھے جو بات اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری نیشن اپنی گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو اون کرتی ہے. آپ اپنے کپڑوں کو آگ لگا کے تو تالیاں بجانے والی واحد قوم ہے دنیا میں. خیال میں تو ان کے ساتھ دبئی میں بھی نہیں کھیلنا چاہیے. کیا پتا چیمہ صاحب ادھر بھی کہ میرا مسئلہ کیا پتا آپ کا کرکٹ کا کھلاڑی ہائیبریڈ ماڈل سے آگے کی بات لگ رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا. آپ نے ابھی ان کے منسٹر کی بات بتائی تو یہ بھی, ان کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. بی سی سی آئی بول رہی ہے, گورنمنٹ بول رہی ہے, بی سی سی آئی, تو ابھی تک کوئی واضح شکل نظر نہیں آ رہی ان میٹنگ کی. جہاں تک تعلق ہے جیشا کا, ان کا عہدہ سنبھالنے کا, میرے خیال سے جو ڈپٹی چیئر ہیں وہ خواجہ عمران ہیں, عمران خواجہ ہیں, وہ کل سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. اور کل کی چیئر بھی انہوں نے ہی کی تھی. تو وہ ایک ایسے ہیں جو کہ ایک طرف ڈھلتے ہیں پاکستان کی طرف تھوڑا بہت, لیکن تمام ممالک ساتھ ہیں کون سا فیصلہ آنا ہے. لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان ابھی تک مان نہیں رہا, جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے. پاس میں ایسا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں لگے, میٹنگ ہوئی, برخاست ہوئی اور فیصلہ آ گیا. اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ شاید ماننے کے لیے تیار نہیں. وہی ہوگا جو بھارت چاہتا ہے. تو ہائیبریڈ ماڈل اگر ہوگا پاکستان بھارت کے میچ ہائیبریڈ ماڈل پہ ہوں گے, تو آگے کے بھی ایونٹ میں پاکستان یہ کہہ دے کہ ہمیں ہائیبریڈ ماڈل پر ہی انڈیا سے کھیلنا ہے, ہم انڈیا نہیں جائیں گے. وائی ڈبل اسٹینڈرڈ؟ آپ ہمارے یہاں تو آنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہمیں بلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم اس میں کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے خالد صاحب, کیونکہ ہم نے جب پہلے یہ رستہ دکھایا ہے کہ چلیں اے سی سی کا ایونٹ ہے تو ہائیبریڈ کر لیتے ہیں, تو اب تو وہ ہمارے اوپر اس بات کا پریشر ہوگا. بٹ گڈ تھنگ از کہ ہم نے پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور اسپیشلی چیئرمین محسن نقوی کسی اسٹرانگ سٹینڈ پہ کھڑے ہیں. لیکن آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے کہ اسٹرانگ تو ہے سٹانس, لیکن اس کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اور اسی سٹانس پر شروع میں جب پی سی بی سے پوچھا آج کی میٹنگ میں تو انہوں نے کہا ہمارا سٹانس وہی ہے. تو ایک ذرا تھوڑی سی افراتفری ہو گئی, تفریح مچی اور اس کے بعد ڈیلے ہو گیا. جی خالد صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے اس کا سارا پس منظر کیا ہے. جب بگ 3 کا فارمولہ آیا تھا تو
तो उस वक्त भी एक हमारा मौक़िफ़ था, बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था कि ये बराबरी का खेल है, ये नहीं है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ उसको पैसा ज़्यादा दिया जाए। और आपने बड़ी अपनी तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह नहीं होने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि हमारे जो उस वक्त के नुमाइंदे थे उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत की और वापस आके, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, वापस आके बड़ा दिलचस्प बयान दिया गया था कि हम जीत गए हैं, हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। खाई की एक पक्ष है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको खुद को पता है कि ये एक फजूल सी बात है जिसको लेके वो प्रोलॉन्ग करें, इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल बीजेपी का होता है कि जी पाकिस्तान को जितना लट डाउन करो उतने वोट हमें ज्यादा मिलेंगे, उसी बेस के ऊपर वो ये सब काम करें। असल जो मुद्दा ये है, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहूंगा कि आप डटे रहें। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जी अगर उन्होंने कहा है कि हाइब्रिड सिस्टम आता है तो फिर हमें आप लिख कर दे दें कि हम भी जब भी भारत में मैच होगा हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ भी वही होगा जो ये होगा। भाई अगर ऐसा है तो भारत क्यों मना कर रहा है? लिख के दे, क्यों नहीं लिख के दे रहा? मैं कहता हूं कि इस दफा मोहसिन नकवी साहब आप लगे रहें, जैसे उस दिन नारा लगवाया था ना राशिद लतीफ ने, क्या था भाई राशिद, तुम कदम बढ़ाओ। कभी नहीं तो कभी नहीं, कदम बढ़ाओ, कदम उठाए, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं सर। जो पिछले क्रिकेट बोर्ड है मैं उन सबको ब्लेम करता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं की, पाकिस्तान को लेट डाउन किया है। मैं नंबर वन, मैं तो डे वन से ये चीज कह रही हूँ कि इंडिया इज वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग। उनको पता है उनको किस तरह से चीजों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत ये सब चीजें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन करती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई डिसीजन बाहर आता है तो हमारा आपस में ही इतना इख्तलाफ है, हम खुद ही जेलिन नहीं है, तो हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है ना, हम खुद एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पर बन जाते हैं विद इन अ सेकंड। यहाँ पर एक बात डिस्कस होने की देर है, यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कई ऐसे टॉपिक्स है जो सेंसिटिव हैं जिन पर कहते हैं कि आप बात ही ना करें, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि आप आपस में इतना झगड़ा शुरू कर देते हैं कि आपकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी रहती ही नहीं है, किसी और की बात भी पॉइंट सुनने की। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और अभी ये कहना कि नहीं हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत नफ्स पर नहीं बात नहीं आनी चाहिए, हमारी कंट्री हम डिसरिस्पेक्टफुल, हम कोई एक्ट नहीं बर्दाश्त करेंगे, दिस इज ऑल ये सिर्फ बात को ड्रैग करने का एक आई गेस के ये ड्रैग हो रही है चीज की वजह से। अगर आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है और अगर आपको अपने मुल्क को स्ट्रांग करना है तो फिर मेरे ख्याल से कि आपको अभी दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी विवाद ने टूर्नामेंट की मेजबानी को जटिल बना दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने टूर्नामेंट को हाईब्रिड मॉडल पर आयोजित करने के लिए सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए उसने 3 प्रमुख शर्तें रखी है। दोस्तों पाकिस्तान ने पहली शर्त रखी है कि भारतीय टीम के मैच दुबई में होंगे। भारतीय टीम अपने ग्रुप स्टेज सेमीफाइनल और फाइनल के मैच दुबई में खेलेगी। नॉकआउट के सभी मैच भी दुबई में आयोजित होंगे। यदि भारत इसमें हिस्सा लेता है तो दोस्तों पाकिस्तान ने दूसरी शर्त जो रखी है वो इस प्रकार है, लाहौर बैकअप होस्टिंग के रूप में यदि भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है और नॉकआउट में नहीं पहुंचती है तो सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान का तीसरा जो मांग है कि भविष्य में न्यूट्रल वेन्यू, पाकिस्तान ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम भारत का दौरा नहीं करेगी, वह अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। दोस्तों यह विवाद भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान में खेलने को लेकर है। भारत सरकार और बीसीसीआई ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया है, जिससे टूर्नामेंट के आयोजन में बाधा आ रही है। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी गंवाने की स्थिति में पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के जरिए समाधान की कोशिश कर रहा है। हालांकि इन शर्तों के कारण स्थिति और जटिल हो सकती है। आईसीसी को सभी पक्षों के बीच सामंजस्य बैठाने के अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।